اور ہمارے یہاں جو ہے کتنے سارے لوگ جو ہے فارغ ہو جاتے ہیں یونیورسٹی سے، کالجز سے، سب جگہ سے، بالکل پھر ان کے پاس جاب نہیں ہوتی، کیوں نہ ہم جاب دینے والے بنے، یہ مائنڈ سیٹ تھا۔ اور نام کے حوالے سے بات کریں تو نام میں یہ تھا کہ پہلے ہمارے مائنڈ میں کچھ آ نہیں رہا تھا نام کیا رکھیں، پھر ہم نے پہلے بلتی کے کچھ لفظ کا بھی ہم نے سوچا کہ یہ رکھتے ہیں یہ رکھتے ہیں، پھر ہمارے پاس آیا کہ کیوں نہیں، کیونکہ ہمارے خواب تھا، تو ڈریم لے کے ہم نے کہا خوابوں کی ندی ہے، تو اس طرح سے ڈریم اسٹریم کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، سیاچن ٹائم کے اسپیشل پروگرام سٹارز آف گلگت بلتستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماریہ اکبر۔ ناظرین، اس پروگرام کے تھرو ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ وہ یوتھ جو کہ پس منظر میں رہ کے بہت سارا ہمارے گلگت بلتستان کے لیے کام کریں، ہمارے جو ہے علاقے کا نام روشن کریں، ان کو ہم اس پروگرام میں جو ہے اپنا گیسٹ بنا کے لے آئیں اور ان سے ان کی لائف کی جرنی ہم سنیں، اور تاکہ ہمارے باقی یوتھ بھی ان سے انسپائر ہو سکیں۔ ناظرین، اسی سلسلے میں آج ہماری پہلی گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سارہ ابراہیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ CEO ہیں ڈریم اسٹریم ٹیک کی۔ تو ان سے جانتے ہیں ان کی لائف کی سٹوری کہ کیسے انہوں نے کم عمر میں کس طرح سے فری لانسنگ سے انہوں نے اپنا نام کمایا ہے، اور ان سے باقی یوتھ کیسے انسپریشن حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ان کو اسٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سارہ، بہت شکریہ آپ کے آنے کا، ہمیں ٹائم دینے کا۔ کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک، اور آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں آج یہاں بلانے کا۔ سارہ، سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے فری لانسنگ کی جرنی تو سٹارٹ کی، بٹ تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ کہاں سے آپ کا تعلق ہے گلگت بلتستان میں، اور آپ کی اپنی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے ہمیں تھوڑا بتائیے گا۔ میرا تعلق جو ہے چھوڑبٹ سے ہے، اور چھوڑبٹ سے جا کے ہمارے گاؤں کو امیر آباد کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور ابتدائی تعلیم جو ہے ساری کی ساری تعلیم میری یہاں اسکردو سے ہی ہے۔ اچھا، نائس نائس۔ تو ہمیں تھوڑا سا اپنی جرنی کے بارے میں بتائیے گا کہ کیسے جو ہے آپ نے پڑھائی کیا کی ہے، اس کے بعد کیسے آپ کو جو فری لانسنگ کا شوق ہوا، تھوڑا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا۔ پڑھائی کے حوالے سے دیکھا جائے تو میری پڑھائی بالکل بھی فری لانسنگ سے کوئی ریلیونٹ نہیں ہے۔ اچھا، میں نے پہلے FSC کیا اپنی میڈیکل میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے میرا مائنڈ بنا کہ کیوں نہ اکنامکس میں لیا جائے، کیونکہ ہماری فیملی ایسی ہے کہ ہمیں آگے جانے کے لیے، کیونکہ ہم شہر وغیرہ جانا چاہ رہے تھے، بٹ صحیح، مجھے جو ہے پرمیشن نہیں تھی والدین ٹھیک کی ہے، طرف سے۔ بے شک وہ کہتے تھے کہ آپ نے جتنی بھی تعلیم حاصل کرنی ہے، جتنا بھی کچھ کرنا ہے آپ یہیں پہ کریں، کیونکہ اگر آپ کی کوئی کزن جاتی ہیں تب آپ کو بھیجیں گے۔ تو میں ہمیشہ امی سے کہتی تھی کہ جو کسی نے نہیں کیا ہے کیوں نہ میں ایسا کچھ کروں، لیکن کیونکہ لڑکیوں کو ذرا آگے بیچنے سے تھوڑے والدین ڈر جاتے ہیں، تو ہماری فیملی سے تھا ہی نہیں کوئی، مطلب کوئی لڑکی وہاں موجود نہیں تو تھی، آپ نے ساری اپنی ابتدائی تو تعلیم یہیں جو سے ہے حاصل کی۔ اسکردو سے ہی جی حاصل کی بالکل۔ ہے، اس ٹھیک کے بعد جو ہے پھر اکنامکس لیا، اس کے بعد انٹرپرینور بننے کا تھوڑا سا مائنڈ میں آیا۔ MBA کے لیے گئی تھی ایڈمیشن کے لیے، بٹ مجھ سے کہا گیا کہ آپ کے پاس BS آنرس کی ڈگری ہونی چاہیے، تبھی آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے، ورنہ آپ BBA میں ایڈمیشن لیں۔ صحیح۔ تو سارہ یہ بتائیے گا کہ مطلب جیسے بچپن میں سب کا خواب ہوتا ہے نا، کسی کا خواب ہوتا ہے ڈاکٹر بننا ہے، کسی کا انجینئر بننا ہے، تو وہ بچپن میں آپ کا کیا خواب تھا کہ آپ نے کیا بننا ہے بڑے ہو کے؟ بچپن میں جیسے ہر بچے کی خواب چینج ہوتے رہتے ہیں، تو میرے بھی خواب جو ہے چینج ہوتے گئے، بٹ جب تک میں FSC لیول پہ آ رہی تھی تب جو ہے میرا مائنڈ میں یہی تھا کہ آرمی ہی جوائن کرنا ہے۔ اچھا، آپ آرمی آفیسر بننا چاہ رہی تھی، ٹھیک ہے، بٹ تھوڑا ہائٹ کا ایشو تھا تو اچھا، اپلائی ہی نہیں کیا، کیونکہ ریسرچ وغیرہ کر رہی تھی، تو پھر مجھے پتہ چلا وہاں پہ ہائٹ اتنی چاہیے تھی، 5 فٹ انچ فرق چاہیے تھی۔ صحیح، تو آپ کا ہائٹ کی وجہ سے آپ نے کہا یار آرمی آفیسر کا یہ خواب مجھے تو نہیں ہو چھوڑنا سکتا، پڑے گا، بالکل۔ تو آپ نے پھر BA کیا اکنامکس میں، اور پھر آپ نے پھر ماسٹر کیا ایجوکیشن میں۔ اچھا، کیونکہ کورونا کا کووڈ کا دور چلا تو ہماری ساری کلاسز آن لائن ہوئی، تو پھر ہمارے پاس بھی سارے لیپ ٹاپس اور ساری چیزیں آ گئیں، تو اسی چیز میں ہم نے پھر یوٹیوب وغیرہ سے سرچ کرنا شروع کر دیا۔ ہم چاہ رہے تھے کیونکہ ہمارے پاس چیزیں آ گئی ہیں تو ہم نیٹ سے کمانا اسٹارٹ کر دیں، کیونکہ ایسا مائنڈ میں آ گیا تھا، تبھی ہم نے تھوڑا بہت چیزیں دیکھنا اسٹارٹ کی، تب تھوڑا دھیان، تھوڑا رجحان ہوا۔ پھر میرے بھائی نے بھی جو ہے کورس کیا تھا DG اسکل سے، تو وہاں سے پھر میں نے کورس اسٹارٹ کر دیا۔ سارہ، ماشاء اللہ آپ ابھی تو خود اپنی کمپنی رن کری ہیں، CEO ہیں آپ کمپنی کی، بٹ کوئی بھی جو آج ہماری ویڈیو ہمارے دیکھ رہے، کوئی ایسا انسان جس نے آج وہ سوچتا ہے کہ یار آج سے میں نے آن لائن ارننگ کرنی تھی، تو آپ کے لیے وہ فرسٹ اسٹیپ کیا تھا، اور ہمارے ویورز کو بھی بتائیں کہ وہ کیسے اپنا پہلا قدم لیں کہ آن لائن ارننگ کی طرف جا سکیں۔ اچھا، ہمارے فرسٹ اسٹیپ کی بات کریں تو ہم جب اسکرولنگ والا چیزیں کرتے تھے نا یوٹیوب وغیرہ پہ، جہاں پر بھی کرتے تھے، تو ہمیں جسٹ یہ ویڈیوز آتی تھی کہ آپ نے ارننگ کرنی ہے، فری لانسنگ کرنی ہے، ہمیں تو فری لانسنگ کی البے بھی پتہ نہیں تھی، تو ہمیں وہاں سے جو چیزوں کو دیکھ کے پھر آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ابھی جب دیکھا جائے تو ابھی جو بھی اسٹارٹ کرنا چاہے گا تو اس کے لیے ہم جیسے لوگ ہم گائیڈس بھی کرتے ہیں، ہم جو ہے کیمپس کا بھی انعقاد کرتے ہیں، تو ہم ان کو آگاہی دے رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ تو آپ ابھی گوگل وغیرہ سے سرچ کر کے بھی آپ چیزوں کو دیکھ کر، یہ یوٹیوب سے اب آپ دیکھیں ساری چیزوں کو دیکھیں کہ ہم نے کیا کہ یہ کیا کیا فیلڈس ہوتے ہیں پہلے دیکھیں،
پھر اس میں سے آپ کے جو ہے نا آپ کے انٹرسٹ کے ریلیونٹ کون سے فیلڈ ہو رہا ہے، کیونکہ انٹرسٹ ہوگا تبھی آپ زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے کوئی بھی. تو یہ بتائیے گا سارا کہ آپ کا کیا انٹرسٹ تھا اور آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہے اس فیلڈ میں؟ انٹرسٹ میرا ہمیشہ سے، میری ڈرائنگ بہت اچھی تھی. اچھا. تو میں نے سوچا کیونکہ ڈرائنگ اچھی ہے، اس کے بعد چیزیں دیکھی تو پھر مجھے گرافک ڈیزائننگ اسی حوالے سے لگی کہ بھائی اسی آرٹس کے حوالے سے. تو شروع میرے گرافک ڈیزائنر کے طور پر ہی ہوا. اس کے بعد جا کے پھر میں نے فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ وغیرہ کا بھی کورس کیا. پھر اب میں فرنٹ اینڈ ڈیولپر ہوں. صحیح. تو ابھی ماشاء اللہ سے جو ہے سارا آپ ماشاء اللہ اچھا ارن کر رہی ہوں گی. ہم چلو آپ کی ایگزیکٹ اماؤنٹ آف ارننگ نہیں پوچھتے، بٹ ہمیں یہ بتائیے گا کہ یوزلی لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ جاب ہونا چاہیے، آپ کو یہ ہونا چاہیے وہ. تو لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں گورنمنٹ جاب کے 17-18 گریڈ والے جو آفیسرس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا آپ اتنا آسانی سے منتھ میں ارن کر لیتی ہیں؟ جی الحمدللہ اتنا تو زبردست. تو دیکھیں ناظرین، ابھی ماشاء اللہ سارا از ہارڈلی ان ہر 20s، تو اسٹل شی از ارننگ، اور وہ بھی گھر بیٹھے. مزے کی بات ہے کہ آپ کو کوئی باس نہیں، آپ کا کسی کے حکم پہ آپ نے نہیں چلنا، اور آپ خود مالک ہیں. اور ہمارے پاس یہ بھی آپشن ہوتا ہے کہ ہم کس کے ساتھ کام کرنا چاہیں اور کس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہ رہے. تو ہم کلائنٹ بھی ہماری مرضی کے حساب سے ہوتا ہے کہ ہم کس کے ساتھ کرنا چاہیں. تو یہ بتائیے گا سارا کہ آپ نے اور بھی مزید امپلائیز اپنے ساتھ رکھے ہوئے؟ جی جی بالکل. جب اسٹارٹ کر رہے تھے تب 2-3 تھے، بٹ ابھی الحمدللہ جو ہے 5-6 ہو گئے ہیں. 5-6 امپلائیز کو، مطلب دیکھیں اس ایج میں 5 سے 6 لوگوں کو یہ خود روزگار یا کہہ لیں کہ ملازمت انہوں نے دی ہوئی ہے. تو یہ بہت اٹ سیلف ایک بہت بڑی کہہ لیں کہ آپ کو سیلف اچیومنٹ خود فیل ہوتا ہوگا یار میں، یعنی خود ایک سمپل خود جاب کرنے سے زیادہ آپ 5-6 لوگوں کو جاب خود دے رہی ہیں. تو بہت یہ جو ہے کہہ لیں کہ انسپائرنگ ہے ہمارے لیے. تو سارا ہمیں یہ بتائیے گا پھر کمپنی کھولنے کا خیال کیسے آیا، اور یہ نام بھی بتائے گا کہ آپ نے ڈریم اسٹریم ٹیک یہ نام کیسے ذہن میں آیا؟ کمپنی کا تو کیونکہ جب میں بی اے کر رہی تھی تبھی جو ہے مائنڈ میں تھوڑا آ گیا تھا کہ ہم نے جو ہے مناسب خود ایک جاب نہ کریں بلکہ کسی کو جاب دینے والے بنے. صحیح. کیونکہ ہم نے کچھ ورکشاپس وغیرہ بھی اٹینڈ کیے تھے، اور ہمارے یہاں جو ہے کتنے سارے لوگ جو ہے فارغ ہو جاتے ہیں یونیورسٹی سے، کالجز سے، سب جگہ سے. بالکل. پھر ان کے پاس جاب نہیں ہوتی، کیوں نہ ہم جاب دینے والے بنے، یہ مائنڈ سیٹ تھا. اور نام کے حوالے سے بات کریں تو نام میں یہ تھا کہ پہلے ہمارے مائنڈ میں کچھ آ نہیں رہا تھا نام کیا رکھیں. پھر ہم نے پہلے بلتی کے کچھ لفظ کا بھی ہم نے سوچا کہ یہ رکھتے ہیں. پھر ہمارے پاس آیا کہ کیوں نہیں، کیونکہ ہمارے خواب تھا. تو ڈریم کو لے کے ہم نے کہا خوابوں کی ندی ہے، تو اس طرح سے ڈریم اسٹریم کر دیا. ڈریم اسٹریم مطلب خوابوں کی ندی ہے. جی جی. اور پھر ٹیکنالوجی کا آپ نے کیا. اور کمپنی کا اس لیے بھی خیال آیا کیونکہ جو ہے ہمیں اپرچونیٹی مل گئی تھی ایس کی طرف سے. ٹھیک ہے. تو پھر کیونکہ یہاں پہ لائٹ کے ایشوز وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ لائٹ کا ایشو نہیں تھا، نیٹ کا ایشو نہیں تھا. تو پھر مائنڈ میں آیا کہ کیوں نہ یہاں پہ کمپنی بھی کھولی جائے. صحیح. تو کیونکہ اب باقی لوگوں کو ملانا ہے تو کہیں اور آفس کھولتے تو ذرا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، اس لیے. بالکل. تو ہمیں یہ بتائیے ہر فیلڈ میں انسان کے کوئی نہ کوئی انسپریشن ہوتا ہے. تو آپ کی لائف میں آپ کی انسپریشن کون تھا یا کون تھی؟ انسپریشن ہشام سرور جو ہے نا، جو ارننگ کرتے ہیں، گرافک ڈیزائنر، بہت اچھا انہوں نے کام کیا، تو وہ ہماری انسپریشن، وہ آپ کی انسپریشن ہے جو کہ آپ کہہ لیں گے. اچھا دیکھیں تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گی سارا آپ کے ساتھ کہ خواتین کے لیے بینگ ویمن ہمارے لیے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا آپ کیا سمجھتے کتنا ضروری ہے؟ میں تو بالکل سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جو ہے ایک تو مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ جب تک میلز جب تک مل کے کام نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. اور ہماری جو ہے آدھی سے زیادہ آبادی تو ویسے بھی فیمیلس پر ہے، تو ساری آدھی جو ہے نا آبادی جو ہے گھر بیٹھ جائے گی، پھر کیسے؟ بالکل بالکل. اور کیونکہ جب ہم انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں نا تو پھر ہم اپنے ایک پوائنٹ رکھ سکتے ہیں، اپنا ایک اپنی سوچ کا اظہار کر سکتے ہیں. ہم کسی کے ماتحت ہو کے ان کے سوچ پر صرف نہ چلے، بغاوت کی بات نہیں کریں، لیکن اپنا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. بالکل. آپ یہ بالکل کہہ لیں کہ فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہونے سے آپ کی بات میں بھی خاندان میں بھی گھر میں بھی تھوڑی ویلیو ہوتی ہے، بیکاز آپ یہ ارننگ کرنا شروع ہوئی ہے. تو گھر میں دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ پیرنٹس کو پہلے ہوتا ہے یار خواتین کو ہم نے باہر نہیں بھیجنا، اب وہ چیز کتنی حد تک آپ کے اپنے گھر پہ اپنے امی کے نظریے میں کتنا حد تک تبدیلی آ گئی ہے؟ خیر باہر جانے کے حوالے سے نا اسکردو کے باہر جانے سے مسئلہ تھا، بٹ یہاں پہ آگے پیچھے باہر جانا اتنا مسئلہ نہیں تھا. لیکن ابھی کافی حد تک بہت چینج ہو گیا ہے. صحیح. کیونکہ اب ان کو بھی پتہ ہے کہ بیٹی کیا کر رہی ہے، اور مجھ سے جو ہے انسپائر بہت ساری ہماری ارد گرد کی بھی ہو گئی ہیں لڑکیاں، وہ بھی چاہ رہی ہوتی، تو بہت زیادہ فرق پڑا ہے. صحیح. تو اب امی خوش ہو جاتی ہے کہ آپ گھر میں بیٹی جو کما کے بھی لائی ہے؟ جی جی بالکل، امی بہت خوش ہیں اس چیز سے. صحیح گریٹ. تو ہمیں تھوڑا یہ بتائیے گا کہ ہم بہت زیادہ آپ نے کہا کہ فرسٹ اسٹیپ جو یوتھ اگر لے سکتی ہے آن لائن ارننگ سے تو وہ یوٹیوب پہ سرچ وغیرہ کرے. ہم نے دیکھا ہے بہت زیادہ اسپیشلی گلگت بلتستان میں بھی ہمارے اسٹوڈنٹس نے ایون جو کہ اتنا ان کے پاس کمائی نہیں ہے وہ بہت ساری ایپ میں
انہوں نے پیسے ڈالے ہیں اور بہت زیادہ ان کا لاس بھی ہو, فراڈ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی یہاں یہ رائٹ جگہ ہے انویسٹمنٹ کی بھی یا اس کے تھرو کام کرنے کی بھی؟ بیکاز ہم دیکھیں بہت زیادہ فائنینشیل فراڈ بھی بہت زیادہ ہے اور ڈیجیٹل سائبر سیکیورٹی کا ایشو, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا سارا. کہیں پہ انویسٹ کرنے سے پہلے تھوڑا ہمیں دیکھنا بھی چاہیے کہ آگے پیچھے مشورہ لے کر بھی چیزیں کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے کیونکہ اب فری میں کیوں دیں گے, کچھ یہ بھی تو سوچے نا کہ کیوں ہو رہا ہے, کچھ نہ کچھ زیادہ اس میں دیکھا جانا چاہیے نا کہ آپ کیوں دے رہے ہیں, کس وجہ سے ہو رہا ہے, یہ سب چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں. باقی یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے جان بوجھ کے بھی ڈالے تھے اینڈ میں کہ تھوڑا بہت وہ ہو جائے گا فائدہ, بٹ بعد میں نقصان ہو گیا نا, تو یہ چیزیں بھی ہیں. تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط سے بالکل دیکھ کے کرنا ہے. ویسے بھی اگر وہ آ بھی جاتے ہیں تو آمدنی جائز تو نہیں, اتنا زیادہ پروفٹ تو ویسے بھی جائز نہیں. بالکل آپ کو مطلب دیکھیں کوئی آپ کو فری میں کچھ دے رہے تو نتھنگ از فار فری جو ہم کہتے ہیں, تو وہ بالکل آپ کو دیکھنا چاہیے بیفور انویسٹنگ. یہ ہمارے جی بی میں بہت زیادہ یوتھ میں نے دیکھا ہر کوئی نہ کوئی ایپ وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس میں انویسٹ کریں, اور پھر وہ جو ہے ماتھا پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ہمارا اتنا زیادہ لاس. میں کہتی ہوں انویسٹ کرنے سے پہلے کسی آئی ٹی کے ریلیٹڈ کسی بندے سے بات کر کے, کسی سینئر سے بات کر کے پھر جا کے کچھ کرنا چاہیے. ان کو ایشو پراپر جو ہے بتا دیں, ہاں بتائے, پتہ چلے کہ یہ سورس اچھا ویلڈ ہے. تو سارا آپ جیسی اور بہت ساری ہماری لڑکیاں ہوں گی جو کہ گریجویٹ ہو کے جن کے پاس کوئی ابھی تک کوئی جاب وغیرہ نہیں ہوگی, تو ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ بھائی کیسے وہ اپنی کیا کیا فائدے ہیں آن لائن ارننگ کے, اور کیا کچھ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں تو یہی میسج دوں گی کیونکہ ہم سب کے پاس جو ہے اپرچونیٹیز ابھی یہاں پہ بہت سارے کورسز فری بھی کروائے جا رہے ہیں. اچھا کیونکہ بتائیے پلیز. جیسے ویب ڈیولپمنٹ کے بھی کورسز کچھ کروا رہے ہیں, جیسے کوڈگس بھی کچھ فری کورسز کروا رہے تھے. اس کے علاوہ بھی GBFA کی طرف سے بھی کچھ کورسز ہونے والے ہیں. بالکل, تو کیونکہ اپرچونیٹیز مل رہی ہیں, آپ دیکھیں کہاں سے اپرچونیٹیز مل رہی ہیں آپ کو, فری میں بھی ہوتی ہیں, نہیں ہو تو بھی ہم 16 سال پڑھائی پہ انویسٹ کرنے کے تیار ہیں, تو کیوں نہیں اس پہ بھی تھوڑا بہت کر لیں, اس میں پھر کامیابی بھی ہو سکتی ہے. باقی اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے, اب مثال کے طور پر میں کسی مہینے میں کسی چیز میں میں بہت زیادہ مصروف ہوں تو میں اس ٹائم پہ جو ہے وہ کام نہیں لوں گی, کم لوں گی کام, اس کے بعد میں کام لوں گی. اس کے علاوہ میں اپنے ٹائمنگ خود سے ذرا سیٹ کر سکتی ہوں کہ میں نے اتنا ٹائم کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے. اور جیسے میں نے پہلے ہی بات کی کہ کلائنٹس کا ہم خود سے لے سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی پسند نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ ہم کام نہیں کرنا چاہتے, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. بالکل, یہ آن لائن ارننگ میں یہ بہت زیادہ آزادی ہے کہ آپ کس کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, کس کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہتے. آپ کی کام کی کوالٹی اچھی ہے تو آپ اس سے بارگین کر کے آپ زیادہ اماؤنٹ چارج بھی کر سکتے ہیں. تو یہ پروجیکٹ بیس موسٹلی کام ہوتا ہے. تو سارا ہمارے ویورز کے لیے اسپیشلی ہمارے جو ینگ لوگ ہیں جو کہ واقعی آن لائن ارننگ سیکھنا چاہتے ہیں, ان کو آپ کی طرف سے کیا کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے, یا آپ ان کے لیے کبھی ٹریننگ وغیرہ دیں تو آپ اویلیبل ہوں گی؟ کچھ چلیں ہمارے جو ویورز کو کچھ کمٹمنٹ آپ دینا چاہیں. ہم نے کچھ حد تک تو ویسے کچھ لوگوں کو کیا بھی ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ایسی بھی خواہش مند لڑکیاں تھیں جو ٹریننگ کرنا چاہتی تھیں اور ان کے پاس لیپ ٹاپس وغیرہ کے بھی ایشوز تھے. اس کے علاوہ وہ فی وغیرہ پے نہیں کر سکتے تھے, تو ہم نے فری میں بھی کورسز کروائے ہیں. تو ابھی تھوڑی سی میں بزی بھی ہوتی ہوں, لیکن اتنا وعدہ نہیں کرتی, لیکن میں انشاءاللہ ضرور اس کے اگر آپ سے گائیڈنس لینا تو STP میں جو ہے سارا ہوتی ہیں گائیڈنس, آپ کو ضرور گائیڈ کریں گی. تو سارا ہمیں آخر یہ بتائیے گا کہ آگے ابھی تک تو آپ نے کمپنی تو اسٹارٹ کر لی ماشاءاللہ سے, 5 لوگ آپ سے کام بھی کریں, تو فیوچر کا کیا گول ہے؟ مزید آپ پڑھائی کرنا چاہ رہی ہیں, مزید کیا آپ کے گول ہے, کیا ان دا نیکسٹ 5-10 ایئرس کیا کچھ آپ کرنا چاہ رہی ہیں لائف میں؟ پہلے تو تھوڑا سا یہ ہے کہ اس کو زیادہ کامیاب, کیونکہ اسٹارٹ اپ پہ ہی تھوڑا سا بھی, تو یہ ایک بہترین کہ ایک بڑی سی کمپنی میں جو ہے کیوں نہ یہ بڑا سی کمپنی بن جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بڑی کمپنی ہوگی اتنے ہی ہم باقی لوگوں کو بھی لا سکیں گے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو IT کے ریلیونٹ چیزیں ہیں, ان کو بھی کام کرنے کا ہے تھوڑا سا. اس کے علاوہ جب اگر پیسے آ جائے تو پھر ہم تھوڑا بہت باقی چیزوں میں بھی تھوڑا ڈلا سکتے ہیں, اپنی سوسائٹی کے فائدے کے لیے کچھ کام ہو سکتا ہو تو اس میں ضرور انشاءاللہ. اچھا, لاسٹ میں آپ کو سوال ہوگا کہ ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ بھئی دوسرے جابس میں جاب کی سیکیورٹی ہے, کہ اللہ پرماننٹ جاب اور جاب کی سیکیورٹی ہوتی ہے, تو آن لائن ارننگ میں جاب کی سیکیورٹی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں اپنی بات کروں تو نا, کیونکہ میں نے MA ایجوکیشن کیا ہوا ہے, تو جب اس میں جب اسٹرگل کر رہی تھی تب مجھ سے بھی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس ڈگری ہے, کیونکہ اب جب MA ایجوکیشن کر لیتے ہیں تو ہمیں BEd کی ضرورت نہیں پڑتی. تو مجھ سے بھی کہا گیا کہ سرکاری نوکری کرنی چاہیے, آپ کو یہ کرنا چاہیے. ایون کہ میں نے فارم وغیرہ بھی جمع کر کے میری سلپ بھی آ گئی تھی, بٹ پیپر وغیرہ دے دیا میں نے.
تو مطلب جاب سیکورٹی کا یہ ہے نا کہ آپ اپنے اسکل کے اوپر بھروسہ نہ ہونے کا مت ہے نا. اگر آپ کی اسکل ہی اچھی ہوگی تو پھر جاب سیکورٹی کیا, بالکل آپ کو بڑی بڑی کمپنیز ہائر کر لیں گی, آپ بڑی بڑی کمپنیز میں جا کے کام کریں گے, آپ اپنا کمپنی بنا سکتے ہیں. تو جاب سیکورٹی مطلب تھوڑا اس میں ہیزیٹیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ محنت نہیں کرنا چاہ رہے. بالکل یعنی ایک چیز جی آپ کچھ جو ہے سیکھ کر اسی پہ چلنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اگر رسک ابھی اگر آپ اور بھی سیکھتے رہیں گے تو آپ کی جاب سیکورٹی بے شک ہو جاتی ہے. تو جاب سیکورٹی کے حوالے سے بھی آن لائن ارننگ میں اگر آپ کو اپنے پہ بھروسہ ہے, تھوڑا سا اپنے آپ پہ بھروسہ کر لیں اور تھوڑا سا کیلکولیٹڈ رسک آپ اپنی لائف میں لینا شروع کریں تو بالکل آن لائن ارننگ میں بہت زیادہ کہتے بہت وسیع ہے. اس میں پروموشن کی کوئی قید نہیں ہے, کتنا ارن کر سکتے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, یعنی آپ مکمل آزاد ہیں کتنے گھنٹے کام کرنے ہیں, کتنا آپ نے کمانا ہے, سب آپ کے اسکل بیس پہ. تو اپنے پہ تھوڑا سا بھروسہ, یقین. اور اسی طرح سارا کی طرح ہماری جتنی ویورز ہیں اور بہت ساری خواتین جو ہمیں دیکھ رہی ہیں, اگر سارا کر سکتی تو ڈیفینیٹلی آپ بھی کر سکتے ہیں. تو ضرور جو ہے فری لانسنگ کی طرف اپنا رجحان بڑھائیں, دیکھیں آن لائن ارننگ کیسی کرنی ہے. اور سارا ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. آپ سارا سے گائیڈنس لینا چاہتے ہیں تو سارا آپ کا کوئی فیس بک وغیرہ جس پہ کوئی آپ سے آن لائن جو ہے کانٹیکٹ کرنا چاہے تو کچھ آپ بتانا چاہیں ہینڈل, یا آپ کا جو ہے کمپنی کا کوئی پیج وغیرہ ہو. کمپنی کا پیج ہے ڈریم اسٹریم ٹیک کے نام سے, اور فیس بک پہ ہی ہے پیج. صحیح. اس کے علاوہ فیس بک تھوڑا سا بہت ابھی پر تھوڑا ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ آپ کانٹیکٹ کریں, سائرہ آپ کو گائیڈ بھی کریں گی. سر جاتے جاتے آخر اسٹارس آف جی بی کے اس پروگرام کے توسط سے کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورس کو؟ سب سے پہلے جو ہے کیونکہ میں کہہ رہی ہوں مارکیٹ میں آ کے کام کریں, چیزیں کریں, تو اب لڑکیاں باہر کے کام کریں گی تو جیسے لڑکیاں باہر نکلتی ہیں تو ان کی جو عزت ہوتی ہے, باقی چیزیں ہوتی ہے, وہ پیرنٹس جو ہے وہ ایز اے امانت دیتے ہیں, تو اس چیز پہ خیانت نہیں کرنی ہے. اور دوسری بات سب سے زیادہ اللہ پہ توکل کرنا ہے, کیونکہ میں سب سے زیادہ اللہ پہ یہ توکل اس پہ ہوتا ہے کہ آگے کا زیادہ اتنا ٹینشن نہیں ہوتی, سب چیز اللہ پہ توکل. اور اس کے علاوہ محنت کریں, محنت سے ہی سب کچھ ہو سکتا ہے. صحیح. بہت شکریہ سارہ آج ہمیں ٹائم دینے کے لیے. اور سارہ جیسے بہت سے اور یوتھ جو کہ جن میں ٹیلنٹ ہیں, اگر آپ جانتے ہیں ایسے ٹیلنٹڈ یوتھ کو تو ضرور ہمارے کامنٹ سیکشن میں ان کو ٹیگ کریں, ہم ان کو اپنے پروگرام میں بلائیں گے, ان سے ان کی لائف کی اسٹوری جانیں گے. بہت شکریہ سارہ. اسٹارس آف گلگت بلتستان کے ساتھ مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام کے ساتھ.